اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ سورۃ الرعد آیت 7۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اس شخص پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ آپ تو محض تنبیہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ تمام انبیاء سے یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ ہماری فرمائشی معجزات دکھایا کرو۔ یہ بات بھی پہلے کئی بار ذکر ہوا ہے کہ معجزے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ابتدائی معجزہ ہے جو ہر رسول کو اللہ تعالیٰ دے کر بھیجتا ہے۔ کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے جو اپنے ساتھ اپنی رسالت اور نبوت کا ثبوت لے کر نہ آئے اور خالی دعویٰ کرے۔ ہر نبی معجزہ لے کر کے آتا ہے جس سے ان کی نبوت اور رسالت کا ثبوت ہوتا ہے۔ لوگ اس ابتدائی معجزے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مزید معجزوں کا مطالبہ کرتے رہے ہمیشہ۔ مزید جو مطالبے ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ انبیاء اس قسم کے روز جو ہے وہ ان کے لیے معجزہ نہیں دکھاتے رہتے۔ نہ ان کا یہ مطالبہ برائے ایمان ہے بلکہ صرف رد کرنے کے، اس دعوت کو رد کرنے کے لیے ایک بہانہ کے طور پر وہ لوگ اس مطالبے کو پیش کرتے ہیں ہمیشہ کہ اگر ان کا مطالباتی معجزہ پیش بھی کیا جائے پھر بھی ایمان نہیں لانا ہوتا ہے ان لوگوں نے۔ لیکن اگر کبھی کسی قوم کے مطالباتی معجزہ جو ہے وہ اس کو قبول کر لیا گیا اور دکھا دیا گیا تو اس وقت اس معجزے کے دکھانے کے بعد اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں اس معجزے کو اور ایمان نہیں لے آتے ہیں تو پھر ان کو مہلت نہیں ملتی، فوراً عذاب آ جاتا ہے۔ پہلے جو معجزہ اللہ تعالیٰ ابتدائی طور پر عنایت فرماتا ہے ہر نبی کو، اس کے دکھانے پر اگر لوگ انکار کرے، ایمان نہ لائے، عذاب نہیں آتا، فوری عذاب نہیں آتا، مہلت مل جاتی ہے۔ لیکن مطالباتی معجزہ اگر دکھایا گیا اور پھر ایمان نہ لایا تو اس وقت مہلت نہیں ملتی، فوری عذاب آ جاتا ہے۔ رسالت مآب سے بھی لوگ اسی قسم کے روز قسم کے معجزوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو معجزہ دکھائیں اور معجزوں کی نوعیت بھی وہ بتاتے تھے کہ اس قسم کا معجزہ ہو، قرآن میں ذکر ہے، اس قسم کا معجزہ ہو، اس قسم کا معجزہ ہو کہ آسمان پر جائیں اور واپس آئیں۔ صرف آسمان پر جانے کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے جب تک وہاں سے ایک کتاب لے کر نہ آئیں۔ اس قسم کے مطالبے ہوتے رہے۔ تو تمام انبیاء جو ہے وہ مطالباتی معجزے نہیں دکھاتے تھے۔ ہمارے رسول نے بھی نہیں دکھایا معجزہ۔ از خود ابتدائی طور پر بہت سے معاجز ہیں، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن زندہ اور دائمی اور ابدی معجزہ ہے جو ہر عصر ہر نسل کے لیے زندہ معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کا معجزہ اس کے زمانے تک مشاہداتی معجزہ تھا۔ جیسا ابتدائی بچوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ جو ہے وہ سمعی اور بصری ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے، ابتدائی انسان کے لیے سمعی اور بصری جو ہے وہ درس کا معجزوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور دریا کا شق ہونا، اژدہا بن جانا۔ اژدہا ایک بہت محسوس ملموس چیز ہے، اس لیے اس زمانے کے جو طفل مکتب کی طرح کا معاشرہ تھا ان کو سمجھانے کے لیے محسوساتی اور جو بہت زیادہ محسوساتی ہیں اس قسم کے، جیسے اژدہا
اس قسم کے معجزے دکھائے۔ اور جب انسان نے عہد طفولیت کے بعد بلوغت میں قدم رکھا تو پھر محسوساتی معجزے کی جگہ ایک معقول معجزہ عنایت ہوا قرآن کی شکل میں، لیکن وہ محسوس معجزے طلب کرتے تھے۔ وہی لوگ جو طفل مکتب کے اس مرحلے ہے، وہ لوگوں کا وہی مطالبہ، جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کی سوچ وہی، تشابہت قلوبہم، ایک جیسا مطالبہ ہوتا تھا ان سب کا۔ تو وہ طفل مکتب والا معجزہ رسالت مآب نہیں دکھاتے، اور دکھائے بھی ہیں بہت سی جگہوں پر، بہت سے معاجز ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں رسالت مآب کی غیب گوئی اور آئندہ آنے والی صورتحال کی خبر دینا اور بہت ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ اسی قسم کا، اژدہا قسم کا، یا آسمان میں جانے کا، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو، جنت ہو، اس میں سے آپ کھائیں پئیں، اور سونے چاندی کا گھر ہو وغیرہ، اس قسم کے جو معجزے جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے، وہ نہیں دکھاتے تھے۔ فرمائے انما انت منذر، جواب میں کہو کہ میں معجزہ شعبدہ بازوں کی طرح ہر روز کسی معجزے کا مظاہرہ کرنے نہیں آیا، میں اپنے نبوت کے اس بات کے لیے معجزہ دکھانے کے بعد، میرا کام حجت مکمل کر لینے کے بعد انذار میرا کام ہے، تنبیہ کرنا میرا کام ہے، کافروں کے لیے تنبیہ اور مومنوں کے لیے تبشیر، بشارت دینا، نذارت و بشارت میرا کام ہے، اور تمہارے ہر روز کے مطالبے کے اوپر عمل کرنا میرا کام نہیں ہے۔ انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کسی قوم کو اللہ نے ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اور آپ منذر ہے اور ہر قوم کا ہادی ہے۔ اس قرآن کے لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے منذر اور ہادی جو ہے وہ دو مختلف تعابیر ہیں۔ مثلا انما انت منذر، اس طرح نہیں فرمائے انما انت منذر وہاد لکل قوم، یہ ہادن کو منذر کے ساتھ جو ہے وہ مربوط نہیں کیا، انما انت منذر وہاد لکل قوم، اگر کہتے تو منذر بھی آپ ہے اور ہادی بھی آپ ہے، ہو جاتا، لیکن فرمائے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ایک اور کلیہ قائم کیا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک رہنما ہے، بغیر ہدایت کے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں چھوڑتا، ہر قوم کے اوپر جو ہے اللہ حجت جو ہے وہ پوری فرماتا ہے۔ یہاں پر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کے بارے میں روایات ہیں، روایات ہمارے شیعی مصادر میں تو بے تحاشا ہے، لیکن دیگر مصادر اہل سنت میں بھی یہ روایت جو ہے وہ روایت مستفیضہ ہے، ایک روایت آحاد ہوتے ہیں اور ایک روایت متواتر۔ روایت آحاد وہ ہے جس کا ایک طرق ہے، ایک طرق یعنی ایک راوی نے رسالت مآب سے روایت کی ہے، دو نے روایت کی ہے، دو صحابی نے، اور لاتعداد لوگوں نے روایت کی ہے، تو جیسے حدیث غدیر ہے وہ تقریباً اب تک ہمارے زمانے میں 110 صحابی کی روایت ہم تک پہنچی ہے، وہ متواتر ہے، لیکن ان کے درمیان میں متعدد راوی ہیں روایت کرنے، رسالت مآب سے روایت کرنے والے، اس کو مستفیض کہتے ہیں، متعدد طرق سے، یہ ایک متعدد طرق سے روایت ہم سے پہنچی ہے، ہر طریق کا ایک راوی ہوتا ہے، ایک طریق کا ایک صحابی، 2 3 4 5 صحابی ہو گئے تو ایک طریق نہ ہوا نا، طرق ہو گئے، کئی طریق۔ مثلا یہاں پر حدیث کا مضمون یہ ہے، جب آئے انما انت منذر ولکل قوم ہاد نازل ہو جاتی ہے تو رسالت مآب جو ہے فرمایا انا المنذر، اپنے طرف اشارہ کر کے،
أنا المنذر أومأ بيده إلى منكب علي وقال أنت الهادي یا علی بک یہتدی المہتدون، کہا میں منذر ہوں اے علی، آپ ہادی ہیں، آپ کے شانے کے اوپر ہاتھ رکھے، کہا آپ ہادی ہیں اور آپ سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ یہ مضمون حدیث ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں راوی ہیں اس حدیث کو کن کن لوگوں نے ہم سے روایت کی ہے رسالۃ مآب سے۔ ایک طریق، دو طریقے نہیں، کئی طرق ہیں۔ ان میں حضرت ابن عباس ہے، ابو ہریرہ ہے، ابو برزہ اسلمی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری ہے، ابو فروہ سلمی ہے، یعلی بن مروہ ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، سعد بن معاذ۔ یہ دیکھیں ان سب نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ طرق ہے، یہ طرق، کئی طرق، اس کو ہم احادیث مستفیضہ کہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں اور ارحام کیا گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک معین مقدار ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر مادہ کیا اٹھایا ہوا ہے وہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہر مادہ یعنی حاملہ عورتیں جو ہے مثلاً اس میں، یا باقی جو جاندار ہیں ان کے رحموں میں کیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ یہاں اس زمانے میں بہت سے سوالات آتے ہیں، ان کے جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، تو آپ پر سوال ہوتا ہے کہ اب تو انسان نے بھی جاننے لگا ہے کہ رحموں میں کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے الٹراساؤنڈ کے ذریعے، دیگر آلات و ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ رحموں میں کیا حمل ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کہتا ہے کہ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، یہ بات تو نہ ہوئی نا۔ پھر جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس سلسلے کی معلومات کا بھی آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ معلومات جو ہے یہ ہے کہ حمل جب ٹھہرتا ہے، حمل کا ٹھہرنا کیا چیز ہے؟ حمل ٹھہرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے جرثومہ پدر اور تخم مادر میں جفت ہونا۔ اس کا دقیق آپ کو اور تفصیلی مطالعہ کی ضرورت ہے، کتابوں میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جرثومہ پدر کہتے ہیں کہ ایک قطرے کے اندر 400 ملین جرثومے ہوتے ہیں۔ ہر جرثومہ بچہ بننے کے لائق ہے، 400 ملین بچہ بن سکتا ہے ایک قطرے سے۔ وہ سب کے سب جو ہے وہ رحم مادر کی طرف چل پڑتے ہیں، رواں ہوتے ہیں۔ ان کو رواں ہونے کے لیے ذرائع بھی ہے، دم دم کو ہلا کر کے وہ تیرتے ہوئے آگے کو جاتا ہے۔ آگے کو کیوں جاتا ہے؟ ادھر ادھر یا وہیں ٹھہرے رہیں، نہ جائیں، نہیں، حکم ہے آگے جاتا ہے۔ 400 ملین، وہ سب نہیں پہنچ پاتے مطلوبہ جگہ پر۔ مطلوبہ جگہ کیا ہے؟ رحم سے پیچھے نلی ہے، اس نلی کے پاس ایک تخم پہلے سے انتظار میں، تخم مادر ہر مہینے میں وہ تخم دان سے ایک تخم نکل کر کے اس طرف کو آتا ہے۔ وہ وہاں پر وہ انتظار میں ہوتا ہے کوئی رشتہ پوچھنے والے آ جائے۔ تو ادھر رشتہ پوچھنے والے تو ملین ہیں، کئی ملین رشتہ پوچھنے والے ہیں، اور سب اس ایک تخم کی طرف، تخم ایک، سبحان اللہ، ادھر کئی ملین ہیں۔ وہ چل پڑتے ہیں اور پھر راستے میں ضائع ہو جاتے ہیں،
کوئی 400-500 رشتہ پوچھنے والے وہاں پہنچتے ہیں تخم کے پاس. ان 400-500 میں سے ایک اس تخم کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ کر سکتا ہے، سب تو نہیں کر سکتا. ایک سے زیادہ سے رشتہ بھی نہیں کرتا. وہ بڑا معصوم تخم ہے اور بڑی عصمت کے وہ ہے، شاہکار عصمت ہے. وہ صرف ایک کے ساتھ رشتہ کرتا ہے وہ تخم. وہ ایک کون ہوگا کوئی پتہ نہیں، نہ تخم کو پتہ ہے نہ ان سائنسدانوں کو پتہ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو ہم بھی جاننے لگے. کسی کے علم میں نہیں ہے. وہ 400 ملین میں سے کون سا جرثومہ ہوگا جو ماں کے تخم کے ساتھ رشتہ قائم کر سکے گا؟ کسی کو پتہ نہیں. ٹھیک. پھر 400 ملین میں سے ہر ایک کی خاصیت جدا ہے. اگر یہ جرثومہ کامیاب ہوتا ہے تخم کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں تو پھر بچہ اس خاصیت کو ہوگا، اس کا اس خاصیت کو. وہ جرثومہ وہ 400 ملین خاصیتوں میں سے ایک خاصیت کو کامیابی ملنے والی ہے اس تخم کے ساتھ ازدواج کرنے میں. یہ اس کو آپ تو جانتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی جاننے لگے ہیں. یار کیا جانتے ہو تم؟ کسی کے علم میں ہے نہ علم میں آ سکتا کہ کون سا جرثومہ داخل ہونے والا ہے، کس خاصیت کا جرثومہ داخل ہونے والا ہے تخم میں. بہرحال ایک تخم کو، ایک جرثومے کو کامیابی ملتی ہے، وہ اس تخم کے پاس پہنچ جاتا ہے. تخم کے پاس جیسے پہنچتا ہے تخم کا منہ کھل جاتا ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے. جی داخل ہو گیا. جیسے ایک جرثومہ اس تخم کے اندر داخل ہو گیا، وہ باقی تمام جرثومے جو ہے وہ تتر بتر ہوتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں. وہ کشش ختم ہوتی ہے، وہ پھر دوڑ کے اس طرف جا نہیں سکتے. باقی جرثومے پہلے سب لوگ وہاں جانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ اب جب رشتہ جڑ گیا کوئی نہیں جا سکتا. عصمت کا شاہکار. جی ان میں ازدواج ہو گیا، رشتہ جڑ گیا. کسی اور کو حق نہ محرم آپ لوگ ادھر ادھر چلے جائیں، آپ کو اب حق حاصل نہیں ہے ہماری طرف رخ کرنے کی. ہاں جی کوئی رخ بھی نہیں کر سکتا. ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ افسوس سے مر جاتے ہیں کہ رشتہ نہ ہونے کی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہاں پر قابل توجہ، یہ سوال کا جواب آ گیا کہ ہم بھی جاننے لگے ہیں. یار کیا جانتے ہو تم لوگ؟ تخلیق کے بعد بچہ دنیا میں آنے کے بعد تو سب کو علم ہو سکتا ہے. یہ تم کو علم ہوتا ہے تخلیقی مراحل طے ہونے کے بعد یہ بچہ ہے بچی ہے کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا زیادہ سے زیادہ ٹھہرنے کے بعد پتہ چل سکتا ہے کیا ہے. یہ بات کی بات ہے. شروع میں جو باتیں ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک تم نہ جانتے ہو نہ جان سکتے ہو. صرف اللہ یعلم ما تحمل کل انثی. جی کون سا یہ 400 جرثوموں میں سے کس جرثومے کا حامل ہے یہ انثیٰ؟ اللہ جانتا ہے نہ تم. اور کس خاصیت کا جرثومہ داخل ہو گیا اللہ جانتا ہے نہ تم. اور ان کو کس نے دوڑایا اس جرثومے کی طرف ہے اللہ جانتا ہے نہ تم دوڑا سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے آج کل کے زمانے میں، بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی سیل کے 2 قسم کے سیل ہوتے ہیں. ایک جنسی سیل اور ایک قدرتی غیر جنسی سیل. ایک جسمانی سیل کہہ سکتے ہیں آپ، اور ایک جنسی سیل. جسمانی سیل اور جنسی سیل فرق ہے ان دونوں میں، اس کو یاد رکھیں. جسمانی سیل اس کے اندر کروموزوم نام دیتے ہیں، بیج ہوتا ہے اندر. سیل کے بیج میں 46 کروموزوم ہوتے ہیں. کروموزوم 46.
جسمانی سیل میں، وہ مستقل سیل ہے ایک۔ لیکن جنسی سیل میں آدھا کروموزوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 23 جو جسمانی سیل ہے ان میں 46 اور جو جنسی سیل ہے اس میں 23۔ یہ جو جرثومہ پدر ہے، جرثومہ پدر یہ بھی زندہ سیل ہے، جرثومہ سیل ہے، زندہ ہے، وہ چل کے جاتا ہے، اس کے پاس ارادہ ہے، اس کے پاس سمجھ ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ اس تخم کے پاس جاتا ہے، رشتہ مانگنے جاتا ہے، ادھر ادھر بے مقصد نہیں جاتا ہے، مقصد اور ہدف کی طرف جاتا ہے، جس راستے کی نشاندہی کی گئی ہے وہاں جاتا ہے، سمجھدار سیل ہے۔ لیکن یہ سیل جنسی سیل ہے، آدھا سیل ہے، اس کے اندر کروموزوم کی تعداد جو ہے وہ 23 ہے، 46 نہیں ہے، 23 ہے۔ تخم مادر بھی آدھا سیل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جنسی سیل ہے، اس میں بھی 23 سیل ہے، تخم مادر میں بھی 23، جرثومہ پدر میں بھی 23، یہ دونوں جب جڑ جاتے ہیں 46 کروموزوم والا ایک مستقل سیل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قدرتی جو حمل ہے، انسان کی ترکیب اور انسان کی تخلیق کا طریقہ قدرتی یہ ہے، آدھا سیل ماں فراہم کرے اور آدھا سیل باپ فراہم کرے، دونوں ماں باپ دونوں مل کر ایک سیل کی تکمیل کرے، اس کو کہتے ہیں یہ حمل ٹھہرنا۔ آدھا ماں نے فراہم کیا، آدھا باپ نے فراہم کیا، دونوں مل گئے اور ایک مکمل سیل جو ہے وہ وہاں ٹھہر گیا، اور پھر وہ آ کر کے رحم کی طرف چل پڑتا ہے، وہ دونوں جڑنے کے بعد رحم کی دیوار کے ساتھ چسپاں ہو جاتا ہے، اور پھر رحم سے خون چوسنا ہے، رحم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، یہ رحم کے ساتھ جو آپ پلمبر جو کنیکشن دینا ہوتا ہے تو وہ اس کو پائپ کو توڑتے ہیں نا، کاٹتے ہیں اور پھر جوڑتے ہیں، اسی طرح یہاں رحم کی دیوار کو چھیلا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے تاکہ ماں کے خون کے ساتھ جو ہے یہ زندگی کرے، ٹھیک ہے، دیوار رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چسپاں ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سیل جو ہے وہ 2 4 8 16 32 تقسیم ضرب کھاتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، کافی سیل ہو جاتے ہیں، ایک کافی سیل ہونے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں 125، کچھ لوگ 32 تک کہتے ہیں، ہم 32 کو لیتے ہیں، مثلا 32 سیل ہو گئے تقسیم کر کے۔ 32 سیل ہونے کے بعد ان سیلوں کو گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے، قدرت کی طرف سے، تقسیم، اور پھر ایک گروپ سے کہا جاتا ہے تم نے ہڈی بنانا ہے، دوسرے کے حرام مغز بنانا ہے، تیسرے سے دماغ بنانا ہے، چوتھے کو آنکھوں کی سفیدی بنانا ہے، سیاہی بنانا ہے، تقسیم کار۔ کسی کے ذمہ لگ گیا کہ تم نے اس بچے کو ماموں کی شکل میں بنانا ہے، چاچا کی شکل میں بنانا ہے، حکم مل گیا، ٹھیک، اور ان سیلوں کو پتہ ہے کہ ماموں کی ناک کتنی اونچی ہے، منہ کتنا بڑا ہے، آنکھیں کتنی بڑی، اسی طرح یہ سیل جو ہے ان کو منہ کو چھوٹا یا بڑا، ناک اونچی یا نیچی، اور آنکھ کو بڑی یا چھوٹی، اور ماتھا جو ہے وہ بڑا ہے سکڑا ہوا ہے، کیا کس سے قد و خال کا ہے اس کا ماموں، ان تمام سیل ان کو پتہ ہے، ان کو حکم ملا ہے، جو درس پڑھایا ہے اس کے مطابق تقسیم کار ہو جاتے ہیں، اور ہر سیل اپنے شعبے میں فعال ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقسیم کار سے پہلے ہر سیل سے ایک بچہ بن سکتا ہے، ہر سیل سے 32 بچے بن سکتے، پہلے تو کئی ملین بچے بن سکتے تھے، ان میں سے گھٹ کے آ گیا ایک سیل تقسیم ہو گیا 32، اب 32 بچے بن سکتے ہیں، یہ تقسیم، لیکن اب یہ تقسیم ہو گئے، تقسیم کار ہو گیا نہیں، اب ہر گروپ اپنے شعبے میں کام کر سکتا ہے، دوسرے شعبے میں نہیں کر سکتا، اب بچہ ایک ہی بنے گا، تقسیم کار سے پہلے کافی بن سکتا، لیکن تقسیم کار ہونے کے بعد ایک ہی بچہ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
چونکہ شعباتی ہو گیا، ہر ایک شعبے میں اس کے ہڈی بنانا، ہر اماز بنانا، کیا کیا بنانا، آنکھ بنانا، ناک بنانا آ گیا ہے۔ اب وہ آنکھ نہیں بنا سکتا، آنکھ والا دماغ نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا۔ اس کے ذمہ جو کام لگا ہے وہ وہی کام کر سکتا ہے، دوسرے کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ما تحمل کل انثیٰ، ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اور ارحام کیا گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر کہ ارحام کیا گھٹاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، اور اللہ کے پاس ہر چیز کے ایک معین مقدار ہے، اس پر آئندہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔